جوائن کریں پلیز. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. بچے کیسے ہیں؟ میم میں ٹھیک ہوں. شمیلہ بھی آج آن لائن ہے. شمیلہ ہمائن کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. شمیلہ آن لائن ہے یا جسٹ کسی نے ان کا نیم ہی شو کر دیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ تو عید کا چاند ہو گئی ہیں. یس میم. زہرا عید کا چاند ہو گئی ہے یا یہ لیپ ایئر ہو گئی ہیں جو 4 سال بعد آتا ہے؟ میم لیپ ایئر. شمیلہ ایگزام دینا ہے اس بار یا نہیں بچے؟ میم دینا ہے. دینا ہے؟ سچی میں دینا ہے؟ یس میم دینا ہے. چلو صحیح ہے. بیسٹ آف لک. کوشش کریں کہ آپ تھوڑے سے تو لیکچر سن لینا. میں میری کلاس مس کی اس وقت تو یونیورسٹی میں بھی ریگولر میں نے آپ کو بہت کم ہی دیکھا ہے. کبھی تو میں انس کو بھول جاتی ہوں, کبھی شمیلہ کو بھول جاتی ہوں, نام یاد نہیں رہتے. چلے جی, تھوڑا سا جو کل کا جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا, تھیریز تھی ہماری, تھوڑا سا اس کو ریوائز کریں. کیا تھا ملٹی اسٹور ماڈل میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے جو ہماری میموری کی ہوتی ہے 3 سٹیجز ہوتی ہے. دا فرسٹ ون از نون ایز سینسری. سینسری میموری آپ کی بیسک 5 جو سینسز ہے یا 6 سینس جو ہے انٹیوشن, اس کے ساتھ ہماری کنیکٹ ہوتی ہیں. پھر جی اس کے بعد رے ٹریول کرتی ہے, جو ہماری انفارمیشن ہے شارٹ ٹرم میموری تک جاتی ہے. اگر ہمارا فوکس آف اٹینشن ہوتا ہے, ہم اس چیز کے لیے ویجیلنٹ ہوتے ہیں, ہم اس چیز کے لیے اویئر ہوتے ہیں, ہمارا اس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے, اس کام میں انٹرسٹ ہوتا ہے, پھر وہ جو ہماری سینسری میموری شارٹ ٹرم میں آ گئی ہے, تو وہ شارٹ ٹرم کی ہماری جو میموری ہے وہ لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے, اور لانگ ٹرم میموری جو ہوتی ہے وہ فار ایور ہوتی ہے. اب تھوڑا سا ریکال کرنے کی کوشش کریں, کسی چیز کو یاد کرنے کی کوشش کریں, وہ چیز آپ کو یاد آ جاتی ہے تھوڑی سی ٹائم کے بعد. جتنی ہم ریپیٹیشن کریں گے, ریہرسل کریں گے, اتنا ہی وہ چیز ہمارے مائنڈ میں فریش ہوتا جائے گا. پھر جی ملٹی اسٹور ماڈل کے بعد جو ہے لیول آف پروسیسنگ تھیوری آ گئی 1972 میں. انہوں نے کہا تھا, فریگرس اور رابرٹ نے کہا تھا کہ جی لیول آف پروسیسنگ جو ہے وہ ملٹی اسٹور ماڈل تھیوری سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کرٹیسائز کیا, کرٹیسزم اس بیس پہ تھی کہ اسٹوریج کے لیے, میموری اسٹوریج کے لیے اس کے اسٹیمولس کی کوالٹی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اسٹیمولس کی کوالٹی لائک اگر آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے کتنا کلیئر ہے اس کا ویو. اگر آپ کسی چیز کو سن رہے ہیں تو اس آواز کا وائس, اس کا پچ, اس کا ٹون, اس کی فریکوینسی کتنی ہے. اگر آپ کسی چیز کو اسمیل کر رہے ہیں تو اسمیل فریگرنس ہے, اروما ہے, بیڈ آرڈر ہے, وٹ ایور ہے, اس کی انٹینسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
اگر آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں تو ٹیسٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی سویٹ ہے، بٹر ہے، جو ہمارے 5 ٹیسٹ ہے نا، سویٹ، سالٹی، بٹر، اسپائسی یا سیوری، یا ففتھ ون جسے ہم کہتے ہیں نا امامی، مونوسوڈیم گلاٹومیٹ، یا روٹین لینگویج میں ہم جس کو کہتے ہیں نا چائنا سالٹ. تو یہ جتنی بھی ہماری ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، اب میموری کن چیزوں سے بنتی ہے؟ میموری اسٹیمولس سے تو بنتی ہے نا. اب اسٹیمولس کیا ہے ہمارے؟ میم اسٹیمولس ہمارے پاس وہ اشارہ جو ہمیں بتائے کہ مطلب فار ایگزامپل ہمیں کچھ سینس ہوا ہے یا ہمیں کچھ محسوس ہوا ہے. اوکے زہرا. شمیلا. اسٹیمولس وجہ آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسٹیمولس کوئی وائس بھی ہو سکتی ہے، کوئی نوائس بھی ہو سکتی ہے، کوئی بیڈ اروما بھی ہو سکتا ہے، کوئی فریگرنس بھی ہو سکتی ہے، کوئی ویکر بھی ہو سکتا ہے، کوئی لیونگ تھنگ بھی ہو سکتا ہے، کوئی نان لیونگ تھنگ بھی ہو سکتا ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ کمز ان the criteria of your stimulus. جتنا بھی آپ کی سراؤنڈنگ چیزیں ہیں نا، یہ سارا آپ کا اسٹیمولس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. یس میم. پھر جی ڈیپ سیمینٹک پروسیسنگ میں کیا ہے؟ ایلیبریشن ہے. آپ کسی بھی چیز پہ جب بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، جب آپ ویلنگ ہوتے ہیں اس چیز کے لیے، تو وہ آپ کی جو میموری ہے وہ میموری شارپ بن جاتی ہے. جیسے ہمیشہ ہم کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیشہ وہ کویشچنز ہمیں یاد رہتے ہیں جو ہم سے پیپر میں غلط ہوئے ہیں. ریزن بیہائنڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہم یہ کہتے ہیں او ہو یہ تو میں نے یاد کرنا تھا لیکن لاسٹ مومنٹ پہ میں نے کہا یہ امپورٹنٹ نہیں ہوگا. سیکنڈ ریزن مائٹ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں میں نے اس کو دیکھا لیکن میں نے اس کی ریویژن نہیں کی. اب دو اسٹیٹ ہو گئے نا. اب ہمیں پتہ بھی تھا کہ یار یہ چیز جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم نے پھر بھی اپنا فوکس آف اٹینشن اس کی طرف نہیں کیا. ہمارا فوکس آف اٹینشن اور کویشچنس کی طرف تھا. تو وہ جو ہمارا پاسٹ ایونٹ گزرا ہے اس چیز کو لے کے، اس کویشچن کو لے کے، وہ ریگریٹ جو ہے اسی ریگریٹ کے بیسس پہ ہمیں وہ کویشچنز یاد رہتے ہیں. جیسے ہم نے ریپرکرشنز کا پڑھا کہ صرف نیوز پڑھنا جو ہے it's nothing until and unless کہ ہم اس کی ڈیپ میننگ تک نہ جائیں. اب ڈیپ میننگ کیا ہے؟ یا تو سمپتیز ہے یا ایمپتیز ہے. شمیلا بچی سمپتیز کیا ہیں؟ میم یہ والا ٹاپک ذرا سمجھا دیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ ٹاپک سمجھا دوں؟ یہ تو 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے، میں تھوڑا سا اس کو ریوائز کر رہی ہوں. چلیے جنرل کویشچن ہے واٹ از سمپتیز اینڈ واٹ از ایمپتیز. یہ تو ایسی کامن میم چیزیں ہیں جو ہم کلاس میں ہزاروں بار ڈسکس کر چکے ہیں. سمپتی جو ہم مطلب کسی سے کرتے ہیں، کوئی بھی بات اس سے ریلیٹڈ سنتے ہیں. سمپتیز تو بیسک میننگ کیا ہو گیا؟ کیا کرتے ہیں کسی سے؟ میم ہمدردی جو اوکے ہمدردی جب کرتے ہیں دین وہ سمپتیز ہو گیا ہماری. دین ایمپتیز کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا سمپیتھیٹک اینڈ ایمپیتھیٹک. یس میم. تو سمپیتھیٹک آپ کی ہو گئی ہمدردی، آپ کا ہو گیا کسی کی تکلیف کو لے کے خفا ہونا. دین جی میم. ایمپتیز کیا ہیں؟ میم اس کے اپوزٹ. اس کے اپوزٹ کیا ہوگا بچے؟ زہرا. میم یعنی کسی کے مطلب درد کو سمجھنا اور پھر اس کے ساتھ شیئر کرنا، ایمپیتھی اس سے کہتے ہیں میم. یعنی کسی کی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے سے، مطلب کہ مطلب اوکے فیلنگ دیٹ پین. اوکے زہرا نے بات کی کہ کسی کی فیلنگ کو سمجھنا، اس کے پین کو سمجھنا، دین شیئر کرنا. نہیں میرا بچہ،
اگر آپ جو ہے پین شیئر کریں گی نا ہاں تو وہ تو پروسیس اور ورس ہوگا. آپ زخم پہ زخم شیئر کریں گی, آپ تو ریمیڈی شیئر کریں گی, لیکن ریمیڈی بھی کیسے ہم شیئر کریں گے؟ سمپل سمپتھیز از آپ کسی کی تکلیف کو ایز اٹ از فیل کرنا. لیٹ سپوز جی میم. میرے ڈاکومنٹس کھو گئے, ٹھیک ہے, اب میں جی بڑا پریشان ہوں, اور آپ لوگ ایز اٹ از میرے لیے پریشان ہیں جس طرح میں خود اپنے لیے ہوں, جس طرح میں خود اپنے لیے ہوں. تو دس از what we call sympathies. سمپتھیز میں یہ ہے کہ آپ مجھ سے بار بار پوچھیں گے میڈم ڈاکومنٹس سے کیا ہوا, میڈم ملے یا نہیں ملے. آپ جینونلی جب پریشان ہوتے ہیں, دس از واٹ وی کال سمپتھیز. اب ایمپتھیز کیا ہے؟ سیم سینیریو ہے نا. ایمپتھیز کیا ہے؟ جی میرے ڈاکومنٹس کھو گئے. یس پلیز ہمائن. میم ایمپتھی اس ہے کہ ہم پریشان ہوں لیکن صرف ہم دکھانے کے لیے, مطلب دوسرے کے صرف منہ پہ, مطلب کہ ہاں میں تمہارے لیے پریشان ہوں, لیکن ہم پیچھے کہیں کہ یار جو بھی ہوا ہے بس اس کے ویری گڈ ویری گڈ. ہمائن کو دیکھیں نا, فلیش بیک آ گئی. تو ایمپتھیز میں کیا ہے؟ جو ڈاکومنٹس کھو گئے, آپ کو بتا دیا, آپ کو پتا چلا, آپ جی آن دا اسپاٹ بڑا پریشان ہوئے, میڈم ملے, میڈم نہیں ملے, میڈم کیا ہوا. جیسے میڈم آپ کے کلاس روم سے باہر جاتی ہیں تو جی آپ بھول جاتے ہیں کہ میڈم کے ساتھ کیا ہوا تھا. وہ ٹیمپرری آپ کی فیلنگ تھی, وہ فیلنگ نہیں تھی, وہ ٹیمپرری آپ کا فور شاک سے ریئیکشن تھا. تو سمپتھیز یہ ہو گئے کہ آپ آن دا اسپاٹ جی اگلے کی پین کو فیل کریں, لیکن فیل نہ کریں, جسٹ وربلی اس کو ایکسپریس کر دیں کہ جی شو کریں کہ ہم آپ کے لیے خفا ہیں. لیکن جیسے ہی وہ بندہ وہ پریمیسز وہ سچویشن چھوڑ کے جاتا ہے, آپ کو وہ بات یاد ہی نہیں رہتی. اور جہاں تک شیئر کرنے کی بات ہے, فار یور جنرل انفارمیشن, دیکھیں بچے, سب سے بیسٹ وے جو ہے اپنے پرابلم شیئر کرنے کا یا اپنے سیکرٹ جو ہے وہ ریویل کرنے کا. اب سیکرٹ تو ہم اپنے ہر ایک کے ساتھ ریویل نہیں کرتے نا. دا بیسٹ سولوشن از, دا بیسٹ وے از اسٹینڈ ان فرنٹ آف یور میرر اور اپنا کیتھارسس کریں. جو آپ کے دل میں ہے اپنے سامنے بولیں. جو آپ کا کیتھارسس ہے یہ آپ کے دل کی آواز ہے, آپ کا اس سے بوجھ ہلکا ہو جائے گا, رادر دین کہ آپ کسی کو جو ہے اپنے سیکرٹس بتائیں اور پھر ان کو کہیں بیوقوفی کی طرح کہ جی میرا راز راز ہی رہنے دو اور اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. تو سائیکولوجیکلی آپ کا کیتھارسس جو ہے وہ کیتھارسس بھی ہو گیا, اور آپ کو ایموشنل جو ہے وہ سیکیورٹی بھی مل گئی, کیونکہ آپ کے علاوہ وہ بات کسی کو نہیں پتا. یس میم. پھر جی اس کے بعد آ جاتا ہے یہاں پہ ہم نے ریڈنگ نیوز کے لیے ہم نے وہ کشمور کا انسیڈنٹ نریٹ کیا تھا. یہاں پہ پارٹیسپینٹ کو لیول آف پروسیسنگ میں پارٹیسپینٹ کو 60 ورڈز کا ایک لسٹ دیا گیا تھا. ایک پارٹیسپینٹ وہ تھے جو ویجیلنٹ تھے, جو اٹینٹیو تھے, انہوں نے پڑھا. ایک پارٹیسپینٹ وہ تھے جو اٹینٹیو نہیں تھے, بس انہوں نے لسٹ دیکھ لی. سیکنڈ سٹیج میں انہوں نے کیا کیا کہ اسی لسٹ میں کچھ چینجز کیے. جو ویجیلنٹ پارٹیسپینٹ تھے جنہوں نے اٹینشن دے کے اس کو پڑھا تھا, ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کون سی چیز مسنگ ہے, اور جنہوں نے اٹینشن نہیں دی تھی ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں پہ کون سی چیز مسنگ ہے, وہ ایز اٹ از اس کو فالو کرتے رہے. تو لیول آف پروسیسنگ تھیوری نے اپنے اس ایکسپیریمنٹ کے بیسس پہ یہ پروو کر کے دیا کہ ہر ایک چیز کی جو ہے جو میموری ہم سٹور کرتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی کوالٹی آف سٹیمولس پہ. پھر جی اس کے یس میم. بعد ہم نے پڑھا یہ لیول آف پروسیسنگ کا ڈائیگرام ہو گیا. ورکنگ میموری, ورکنگ میموری ہم نے پڑھا. ورکنگ میموری کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ لانگ ٹرم میموری جو ہے دس از آلسو نون ایز ورکنگ میموری. ہماری جو لانگ ٹرم میموری ہے نا اس کو ہم ورکنگ میموری بھی کہہ سکتے ہیں. جو ہمارا انشاءاللہ اپ کمنگ لیکچر ہوگا میں یہ میموری سے ریلیٹڈ آپ کو جنرل فیکٹس اینڈ فگر شیئر کروں گی, لیکن پہلے ہم کوشش کریں گے کہ آج کے جو ہمارے لیکچر میں یہ ہم اپنا جو بیسک ٹاپک ہے اس کو کور کرتے ہیں. پھر کمنگ لیکچر میں ہم یہ میموری پہ ڈیبیٹ کریں گے, اور ڈیبیٹ اس طرح ہوگی کہ سب نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے, صرف میں نے نہیں بولنا. اوکے جی, تو لیول آف پروسیسنگ ورکنگ میموری میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ سینسری انفارمیشن جو ہوتی ہے
وہ ہم ریکال کر سکتے ہیں اس کی امپورٹنس کے بیسس پہ. پہلے جو ہماری شارٹ ٹرم میموری جس کو ایس ٹی ایم بھی کہتے ہیں, لانگ ٹرم میموری ایل ٹی ایم, یہ جو ہے لانگ ٹرم میموری جو ہے وہ شارٹ ٹرم میموری کو ریپلیس کر دیتی ہے. بیسس کیا ہے, وچ واز سیپٹل جو تھا انر آئی تھا, آرٹیکولیٹری فینولوجیکل لوپ جو تھا انر ایئر سے. آپ کا سننا اور آپ کا سمجھنا, سوری آپ کا سننا اور آپ کا جو دیکھنا ہے, دیکھنا از ریلیٹڈ ٹو یور پرسیپشن. آپ کا پرسیپشن کتنا ویجیلنٹ ہے, آپ نے اس چیز کو کتنا سمجھا. ورکنگ میموری کو اگر بچے ہم دیکھیں تو ورکنگ میموری ٹو سم ایکسٹینٹ ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں لیول آف پروسیسنگ تھیوری کے ساتھ, کیونکہ لیول آف پروسیسنگ تھیوری میں بھی کوالٹی آف اسٹیمولس کی بات ہو رہی ہے نا, اور یہاں پہ یہ لوگ بھی کوالٹی آف اسٹیمولس کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں. کلیئر؟ یس. دین جی آ جاتا ہے اس کا بیسک. جیسے آپ کسی انوائرمنٹ میں جاتے ہیں, کسی سراؤنڈنگ میں جاتے ہیں, جیسے کسی ایونٹ میں جاتے ہیں, تو آپ اسٹیپ وائز تو وہ چیزوں کو ریکال نہیں کر سکتے نا. بس جس میں آپ کا فوکس آف اٹینشن ہے اس ایونٹ میں, اگر کسی کی ڈریسنگ ہے یا فوڈ ہے یا کسی سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں, تو وہ چیزیں آپ کو یاد رہیں گی اور آپ اسی چیزوں کو بار بار ڈسکس کریں گے, اور بار بار جو ہماری ڈسکشن ہوگی اس میں ہمارے ورڈ چینج ہوتے جائیں گے. ورڈ چینج ہوں گے یا ورڈ جو ہے ہمارے ایز اٹ از ہی رہیں گے. ورڈز ہمارے چینج اس لیے بھی ہوتے جائیں گے, جیسے آپ کوئی آتھر کی بک پڑھتے ہیں تو وہ آتھر نے کیا لکھا ہوتا ہے, کنکلوژن یا اس نے جو ایکسپلین کیا ہے وہ اپنی پرسیپشن کے بیس پہ ایکسپلین کیا ہے, تو یہ اس کی میموری ہے. جب ہم آتھر کے پرسپیکٹیو سے کوئی چیز پڑھتے ہیں, جب ہم کسی آتھر کے پرسپیکٹیو سے کوئی فینومینا ریڈ کرتے ہیں, دین ہم اس میں پھر جب ٹائم ملتا ہے, جب ہم خود سوچتے ہیں تو اس کے پروز اینڈ کونس کہاں پہ لے کے چیز تھی, کون سی چیز صحیح تھی, کون سی چیز غلط تھی, کہاں پہ ہم نے اپریشیٹ کرنا ہے, کہاں پہ ہم نے کرٹیسائز کرنا ہے, پھر یہ ہم خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں. پھر آتھر کے فینومینا کے ساتھ ہماری خود کی پرسیپشن جو ہے وہ انوالو ہوگی. دین وہ چیز شارٹ ٹرم میموری سے, سینسری میموری سے شارٹ ٹرم, اینڈ شارٹ ٹرم میموری سے دین لانگ ٹرم میموری میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. یس میم. نو میم. زہرا آپ نے مجھے ٹیچرس کے نیم ہی سبجیکٹ سینڈ ہی نہیں کیے. میم میں آج کر دیتی. وہ ٹائم پہ کر دیں مجھے, پھر بعد میں پرابلم ہوگی. اوکے جی, اوکے میم. ورکنگ میموری یہ ہو گئی آپ کی. دین اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا, ہمائیں میم یہاں تک ہم ملرز میجک نمبر ہم نے پڑھا تھا. ملرز کے میجک نمبر میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 7 نمبرز تک چیزوں کو, جو ڈیجٹس ہیں, ہم یاد کر سکتے ہیں میم. پھر اس سے ریلیٹڈ ہم نے کیا ایگزامپلس دی تھی, کیسز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. میم فون نمبرس کو, گڈ. 7 فون نمبر. پھر لیکن میم پھر ہم نے کہا تھا کہ میم یہ آج کل ہم اس کو مطلب وہ پروجیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ میم آج کل جو موبائل نمبر ہیں وہ 11 ہو گئے ہیں, مطلب 0300. ہم آج اس اسٹوری کو ہم کہہ سکتے ہیں میم کہ ہم اس کو مطلب وہ کر سکتے ہیں میم, مطلب غلط قرار دے سکتے ہیں. اوکے. موبائل فون کا ہم نے ڈسکس کیا, موبائل نمبرز کا ہم نے ڈسکس کیا. تو یہ تھا ملر کا میجک نمبر. میموری ڈکے, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دس از اباؤٹ میموری ڈکے. پیٹرسن اینڈ پیٹرسن نے 1959 میں یہ کنسیپٹ دیا تھا. میجک نمبر کے بعد جو ہے جو تھیری آتی ہے وہ پیٹرسن کی آتی ہے. 1959 میں انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا تھا. ملر کے میجک نمبر کو ہی انہوں نے بیس بنایا, انہوں نے فاؤنڈیشن بنائی. دیکھیں بچے, جو ایک ریسرچ کنڈکٹ ہو جاتی ہے اس ریسرچ کے اینڈ پہ
کبھی بھی آتھر یہ نہیں مینشن کرتا کہ یہ all investigations are completed. وہاں پہ مینشن ہوتا ہے further investigations are required. with passage of time جو ہے اس میں چینجز آتے جاتے ہیں. with passage of time knowledge enhance ہوتا جاتا ہے. کلچر کی بیسس پہ چینجز آ سکتے ہیں, پرسیپشن کی بیسس پہ چینجز آ سکتے ہیں, ہماری ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کی بیسس پہ جو ہمارے چینجز آ سکتے ہیں. اسی کو ہم پرانے جو ریسرچز ہوتے ہیں اسی کو ہم فاؤنڈیشن بنا کے فردر نیو ریسرچز کنڈکٹ کرتے ہیں. تو میموری ڈیکے میں پیٹرسن نے ملر میجک نمبر کو ہی فاؤنڈیشن بنایا. فالوئنگ ملرز میجک نمبر پیپر ریگارڈنگ دا کیپیسٹی آف شارٹ ٹرم میموری. شارٹ ٹرم میموری کی کیپیسٹی کی انہوں نے بات کی. Peterson set out the measures memory's longevity. How long will a memory last without being rehearsed before it is forgotten completely. ان کا بیسک جو فوکس آف اٹینشن تھا, یا ہم کہتے ہیں نا ان کا جو ہائپوتھیسس تھا, ان کا ہائپوتھیسس نمبر 1 یہ تھا کہ میموری جو ہے وہ کتنے ٹائم تک ہم اسٹور کر سکتے ہیں وداؤٹ ریپیٹنگ اٹ. جتنے بھی ابھی تک ہم نے میموریز پڑھی, ویدر ورکنگ میموری, لیول آف پروسیسنگ میموری, ملٹی اسٹور ماڈرن میموری, تو ان سب میں ہم نے یہ دیکھا کہ ریپیٹیشن ہے, کوالٹی آف اسٹیمولس ہے, یہی فیکٹرز امپورٹنٹ ہوتے ہیں میموری اسٹوریج کے لیے. لیکن میموری ڈیکے میں کیا ہے؟ میموری ڈیکے مطلب ہے کہ کسی چیز کو بھولنا, کسی چیز کو ریکال نہ کر پانا. جو ہماری ریکال کرنے والی یا ریٹینشن والی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے. ریکال وہ چیز ہم دیکھیں بچے, ریکال اور ریٹینشن میں ایک ڈفرینس یہ ہے. ڈفرینس نمبر 1, ریکال جو چیز ہم نے دیکھی ہے, جس چیز کے ساتھ ہم فیملیئر ہوئے ہیں, آپ کے کسی بھی سینس کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو سکتی ہیں. ایٹ اے ٹائم ہم ملٹیپل سینسز بھی یوز کر سکتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ریٹینشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو کبھی وہ فینامنا جو کبھی اکر ہی نہیں ہوا ہوتا. سو بیسیکلی ان کا میموری اور ریٹینشن کے ساتھ ہی ٹو سم ایکسٹینٹ چیز ریلیٹڈ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جو میموری ہوتی ہے وہ وداؤٹ ریپیٹیشن ہم کتنا ٹائم اس انفارمیشن کو اسٹور رکھ سکتے ہیں. یہ ان کا ہائپوتھیسس تھا. دین انہوں نے کیا ایکسپیریمنٹ کیا. In an experiment employing a Brown-Peterson task, participants were given a list of trigrams, meaningless list of three letters. Meaningless جو ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا پیراپرکس. پیراپرکس جو ہے وہ ہمارا سلپ آف ٹنگ ہو گیا, جو فرائڈ کا فینومینا تھا کہ ہم انکانشیسلی جو فینومینا ریویل کرتے ہیں. جیسے اب بات کوئی اور کر رہے ہیں اور سڈنلی آپ نے کچھ اور بول دیا, مطلب کہ وہ چیز آپ کے انکانشیس میں ریویل ہو رہی ہے. اب انکانشیس سے چیز کو کانشیس میں لے کے آنے کے لیے جو ہم پروسیس یوز کرتے ہیں, دس از واٹ وی کال ریکالیشن. تو میننگ لیس ورڈ تھے. اب اگر کسی ورڈس کی کسی فینومینا کی میننگس ہے تو وہ ہم لنک بنا سکتے ہیں نا. جیسے ہم نے ایگزامپل دی اس کی یہ پیریوڈک ٹیبل کی, کہ پیریوڈک ٹیبل کو ہم کیسے چنکس میں یاد کرتے تھے, تو وہ ہم نے کنیکشن بنا لیا. اب میننگ لیس ورڈ ہے تو اس کے کنیکشن نہیں ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ ایگزامپل مینشن ہے, GRT ہے, PXM ہے, BRXZ ہے. یہ پارٹیسپینٹ کو دی کہ ان کو یاد رکھے. After the trigrams had been shown, trigrams mean مطلب ہے 3 words in one pair. Participants were asked to count down from a number and to recall the trigrams at various periods after remembering that. ان سے پوچھا گیا کہ جو ٹرائیگرام جو لسٹ آپ کو دی ہے وہ ان سے ریکالیشن کے بیسس پہ ان سے کویشچنس پوچھے. The use of such trigrams make it impossible for participants to assign meaning to that data to help encode them more easily. While the interference task prevented rehearsal, enabling the researchers to measure the duration of short-term memory more accurately. جو ٹرائیگرامس تھے, جو میننگ لیس ورڈ تھے, وہ تو پارٹیسپینٹ کو یاد نہیں رہے نا. تو پارٹیسپینٹ کو جو فینومینا, جو ورڈز انیشلی انہوں نے پڑھے تھے, جیسے ابھی ہم نے پڑھا GRT, تو یہ GRT مجھے یاد رہا, وہ بھی GR صرف یاد رہا, T نہیں یاد رہا.
مطلب ایک وہ میموری میری جسٹ شارٹ ٹرم میموری تک ہی لمیٹیڈ رہ گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ میں اس کے لنکس نہیں بنا پا رہی تھی, میں اس کو کنیکشن نہیں دے پا رہی تھی. جب تک ہم کسی چیز کو کسی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے, جب تک ہم کنیکشن نہیں بنا لیتے, تب تک وہ چیز ہمیں کلیئر نہیں ہوتی. تو جو چیز کلیئر نہیں ہے تو وہ ہماری سینسری میموری سے شارٹ ٹرم میموری میں فار اے ٹائم بینگ ٹرانسفر ہو جاتی ہے, اور شارٹ ٹرم میموری میں ہی وہ ڈکے ہو جاتی ہے یا وہ وینشڈ ہو جاتی ہے. While almost all participants were initially able to recall the diagrams, after 18 seconds, recall accuracy fall to around 10%. Initially کے جو 18 seconds تھے وہاں پہ جو پارٹیسپینٹ تھے انہوں نے زبردست رسپانس دیا, انہوں نے ایکوریٹ رسپانس دیا, لیکن 18 seconds کے بعد جو ہے وہ پارٹیسپینٹ جو ہے وہ ٹائیگرامس کے جو میننگ لیس ورڈس تھے ان کو بھولنا سٹارٹ ہو گئے. تو یہ اسٹڈی ڈیمانسٹریٹ کرتی ہے کہ شارٹ ٹرم میموری جو ہماری ہوتی ہے یا جو ہماری چیزیں ہوتی ہے وہ شارٹ ٹرم میموری میں اسٹور ہو جاتی ہے بیفور ڈیکے افیکٹس اور ایبلٹی ٹو ریکال دیم. تب تک وہ اسٹور ہوتی ہے جب تک ہم اس کو بھول نہیں جاتے. ان سمپل ورڈز, ان سمپل فینومینا, ناٹ ان پرووربیکل لینگویج, ان سمپل فینومینا ریپیٹیشن کریں گے تو چیز یاد رہے گی, ریپیٹیشن نہیں کریں گے تو چیز ہم بھول جائیں گے. جیسے اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے نا کہ کویشچنز یا جتنا بھی کورس کنٹینٹ ہے سارا جو ہے انہوں نے پڑھ لیا, یاد کر لیا, لیکن جب ایگزامینیشن ہال جاتے ہیں, پیپر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو یاد نہیں رہتا. کیونکہ انہوں نے اس کو ریوائز نہیں کیا. ریوائز کیا ہے؟ ریپیٹیشن ہے. ریویژن کیا ہے؟ آپ کی ریہرسل ہے. تو یہ تھا پیٹرسن کا میموری ڈیکے تھیوری. پیٹرسن کے اکارڈنگ کیا ہے؟ کانسٹنٹ ڈائیگرام دیکھیں 18 سیکنڈ تک جو ہے وہ سارا سب کچھ ان کا جو ہے وہ سیٹ جا رہا تھا, پھر جو ہے وہ بھولنا سٹارٹ ہو گئے. ڈائیگرام کو دیکھتے جائیں. Yes. اوکے, دین آ جاتا ہے ہمارا فلیش بلب میموریز. کمنگ لیکچر جو ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم جنرل جو ہے میموری کے سارے فیکٹس اینڈ فگرس کو ہم ایکسپلین کریں گے, اور اس کے ساتھ کون سی میموری یا کون سا جو ہمارا برین پورشن ہے وہ کس ایموشن کے ساتھ کنیکٹ ہے. تھوڑا سا آپ خود بھی اس کو اسٹڈی کریں, تھوڑا سا آپ خود بھی اس کو دیکھیں. اور ابھی کا جو ہے ہمارا میم بھی ایک ٹاپک میموریز کے نہیں, میم شروع سے جو ہم پڑھتے آئے ہیں ابھی تک وہ میموریز نہیں کے حوالے نہیں سے. جسٹ میموری جو ہے ہمارے تھیوری, ہم نے تھیوری آف میموریز پڑھا نا, تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کو کبھی بھولے نہ. تو اس کے ساتھ جو ہماری جنرل انفارمیشن ہے اگر ہم اس کو لنک کر دیتے ہیں then it would be much more better for you people to remember it or to recall it easily. تو جنرل اس کی جو میموری ہے کافی میرے پاس اس کو لے کے مٹیریل ہے, لیکن پہلے جو ہے ہمارا کورس جو کنٹینٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر میں. تو دین ہمارا آ جاتا ہے فلیش بلب میموریز. شمیلہ سمجھ آ رہی ہے بچے؟ یس میم آ رہی ہے. کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں؟ نو میم. زہرا جی میم. کچھ کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں بچے؟ میم وہ جو لاسٹ والا جو ڈائیگرام تھا میم اس کے لحاظ سے سمجھ نہیں آئی ہے, وہ جو آپ نے ابھی شو کیا ہے. پیٹرسن کا جی جو میم ہے, اس کا, اچھا یہاں پہ یس انہوں میم نے اس کا کہ 18 سیکنڈز تک انہوں نے جو پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے جو ٹرائیگرامز میننگ لیس ورڈس کے لیے تھے وہ 18 سیکنڈ تک ان کو اچھے سے یاد تھے, لیکن 18 سیکنڈ کے بعد جو ہے ان کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو گیا ہے, اس کی پرسنٹ کم ہوتی جا رہی تھی. انیشلی 18 سیکنڈ پہ پارٹیسپینٹ کی ایکوریٹ رسپانس تھے نا, اب 18 جی سیکنڈ میم. کے بعد یہ جو ہے یہ ہمارا ایکس ایکسس ہو گیا, یہ ہمارا وائی ایکسس ہو گیا. یہاں پہ ہم جی نے جو ہے ٹائمنگ دے دی. جی میم. اب 18 سیکنڈ پہ ان کا ایکوریٹ رسپانس آ رہا تھا. جتنا جتنا ہمارا ٹائم ڈیوریشن یا جو ہمارے کریکٹ رسپانسز ہے 15 سیکنڈ پہ کتنا تھا, 15 سیکنڈ پہ کریکٹ رسپانسز ان کے
آلموسٹ اباؤٹ 18-19% تھے. پھر جی 12 جو سیکنڈز ہے یہاں پہ ان کے آلموسٹ رسپانسز جو ہے وہ 22% ہیں. تو یہ جو ڈائیگرام ہے یہ شو کر رہی ہے کہ وتھ پیسج آف ٹائم جتنا جتنا ٹائم انکریز ہوتا گیا, مطلب ہے جو انہوں نے ریکال کیا جی تھا. اب یہ جو نمبر ہے جو انہوں نے ریکال کیا, لیٹ سپوز 18 سیکنڈ جو تھے اس میں میں نے اچھا رسپانس دیا, لیکن 18 سیکنڈ کے بعد جو میرے 1 2 3 4 5 جتنے بھی سیکنڈز گئے وہاں پہ میرا رسپانس جو ہے وہ ڈاؤن فال ہوتا گیا, وہاں پہ میرا رسپانس جو ہے وہ کم ہوتا گیا. جی میم. آج پھر اس پہ اپگریڈنگ آ گیا. کل کی جو کلاس تھی وہ آلموسٹ 1.5 گھنٹہ چلی اور ابھی پھر جی انس نے جوائن کیا یا یونس نے جوائن کیا؟ فلیش بلب memory. There are particular moments in living history that vast numbers of people seem to hold vivid recollections of. اب جتنی جتنی ہماری ایج ہوتی جائے گی, جتنا جتنا ہم سانس لیتے جائیں گے, ساتھ ساتھ میموریز بنتی جائیں گی نا. اب میموری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سارا سب کچھ اچھا ہو, میموری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سارا سب کچھ جو ہے وہ برا ہو, میموری کے لیے یہ مینڈیٹری نہیں ہے کہ سارا سب کچھ جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ ہو. کچھ ہمیں ایکسٹرا چیزیں بھی یاد رہ جاتی ہیں, کچھ ہمیں میننگ لیس چیزیں بھی یاد رہ جاتی ہیں, کچھ ہمیں میننگ لیس ایونٹس بھی یاد رہ جاتے ہیں. تو یہ ساری ہماری میموری ہے. فلیش بیک یا فلیش بلب جو ہے, ابھی فی الحال فلیش بیک کو دیکھتے ہیں. فلیش بیک جو ہے جب آپ کسی چیز کو ریکال کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں, جب آپ پاسٹ میں جاتے ہیں on the basis of your thoughts, آپ کے تھاٹس کے بیسس پہ جب آپ اپنے پاسٹ کو ریکال کرتے ہیں اور پھر وہ فینومینا آپ کو یاد آ جاتا ہے, this is what we call in a simple word flashback. You will likely be able to recall such an event that you hold unusually detailed memories of yourself. آپ کوئی کسی بھی ایونٹ کو یاد رکھ سکتے ہیں نا. وہی ایک ایونٹ ہے, اس میں زہرا بھی ہے, اس میں شمیلہ بھی ہے, اس میں ثنا بھی ہے, اس میں ہمائم بھی ہے, اس میں یونس بھی ہے. لیکن جب کافی ٹائم بعد جب ہم اس ایونٹ کو ریکال کرتے ہیں, مے بی زہرا کو یاد نہ ہو, مے بی ہمائم کو یاد نہ ہو, مجھے اور شمیلہ اور یونس کو یاد ہو, جی مے بی مجھے شمیلہ اور یونس کو یاد نہ ہو اور ہمائم اور زہرا کو یاد ہو. انڈیویجول ڈفرینسز آ گئے نا. اب انڈیویجول ڈفرینسز کے بیسس پہ ہی تو ہماری میموری بن رہی ہے, انڈیویجول پرسیپشن کے ڈفرینسز کے بیسس پہ ہی ہمارے تھاٹس ہیں نا. جس طرح ہمارے تھاٹس ہوں گے اسی طرح ہمارا پکنگ کیپیسٹی ہوگی, پرسیو کریں گے. جس طرح ہم چیزوں کو پرسیو کریں گے وہی چیز ایز اٹ از ہی ہماری میموری کا پارٹ بن جائے گی. اب پرسیپشن کے بیسس پہ ایک جو سمپل پرسیپشن ہے نا, یہی پرسیپشن آپ کی فل پرسنالٹی کو چینج کر دیتا ہے. یہی ایک پرسیپشن آپ کی میموری کو چینج کر دیتا ہے. یہی ایک پرسیپشن آپ کے تھنکنگ لیول کو چینج کر دیتا ہے. یہی ایک پرسیپشن آپ کی بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کو جو ہے وہ افیکٹ یا امپیکٹ کرتا ہے. تو جتنی بھی ہماری میموری ہے, جتنا بھی ہمارا اسٹوریج کرائیٹیریا ہے, وہ ہمارے پرسیپشن کے بیسس پہ ہی پکنگ کیپیسٹی ہوگی. دین ہم اس چیز کو برین تک لے کے جاتے ہیں. Okay, when many people learn that JKF, Elvis Presley or Princess Diana died, JKF, وہی chunks تھے, meaningless. Or they heard of the terrorist attacks taking place in New York City in 2001. A detailed memory seems to have formed of what they were doing at a particular moment that they heard such news. یا یہاں پہ اگزامپل ہے کہ جی پرنسس ڈیانا کو جب ان کا جو ہے مرڈر کیا تھا 2001 میں, تو ہر ایک بندے نے جو نیوز سنی اس کو وہ ٹائم بھی یاد ہوگا کہ اس ٹائم وہ کیا کر رہا تھا. لیٹ سپوز کیا
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो इंसिडेंट हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो इंसिडेंट हुआ था, तो मेरी जो आंटी थी वो न्यूयॉर्क में ही रहती थी और इनके हस्बैंड जो है वो ट्रेडिंग सेंटर में काम करते थे। और जी सडनली जो है न्यूज़ स्टार्ट हो गई। देखिए ना, यहाँ पे हम बात करें फ्लैशबैक मेमोरी की, उस इंसिडेंट के साथ कितनी मेमोरीज रिलेटेड है। अभी आप सब से मैं आपकी मेमोरीज पूछूंगी। तो माई मदर वॉज सिटिंग इन रूम एंड प्रेसिंग क्लॉथ, वो कपड़े प्रेस कर रही थी, मैं जी बाहर खेल रही थी और जो है शाम का वक्त था ऑलमोस्ट। मेरा एक भाई घर पे था, वो लेटा हुआ था, अभी प्रेस कर रही थी, वो साथ ही लेटा हुआ था, सो रहा था छोटा भाई मेरा। और जब हमने न्यूज़ लगाई तो हमें बड़ा परेशान हुई, उठी हैं हम उस वक्त जो है हंगू में रहते थे और पेशावर कॉल डायल की है मेरी दादी से पूछने के लिए कि उनकी खैर खबर है या क्या हो रहा है। तो ये एक ही मेमोरी थी। अब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ तो हमारा दूर तो कुछ नहीं था ना, बस एक ही पर्सन था, मेरी सॉरी पुप्पू थी। और देन उसी मेमोरी के साथ, उसी इवेंट के साथ देखे ना वो कितनी मेमोरीज मेरी कनेक्ट थी कि मुझे अभी तक याद है कि क्या हुआ था। समझ आ रहा है आपको? जी मैम। यस मैम। या कोई सा भी अपना एक इवेंट शेयर करें फ्लैशबैक मेमोरीज के रिलेटेड। मैम मैम मैं शेयर करूँ मैम? यस प्लीज। मैम मेरा भी मैम कि मतलब तकरीबन दोबारा की बात है कि आपकी मतलब आवाज़ बहुत स्लो आ हमारे रही है हमारी, बैकग्राउंड में शोर ज़्यादा आ रहा है, आवाज़ आपकी बहुत कम आ रही है। मैम हमारा इस तरह था कि 2012 में मेरे मतलब अम्मी अबू हज पे गए हुए थे हम्म। और मैम तकरीबन इसी तरह शाम का टाइम था तो हमें फ़ोन आया कि मतलब हम तो मतलब बड़ी ईद के दिन थे तो हम लोग इसमें खुश थे कि मतलब अभी जानवर लेके आएंगे, कज़न्स आएंगे आपस में सारे। तो हम्म। एकदम फ़ोन आई कि मैम इस तरह मेरे कज़न के अबू फौत हो गए, तो हम्म। हमें वहाँ पर जाना पड़ा। तो मैम तकरीबन उस टाइम पे मुझे इस तरह याद है कि मैं मतलब फ्रिज के पास खड़ा था। तो मैम हालांकि गर्मी के दिन थे हम्म। लेकिन एक अजीब सी वो लर्जा नहीं लगता था मैम कि आपको सर्दी लग रही हो तो एक वो लर्जा लगता है, जी बिल्कुल। उस तरह के मतलब लर्जे लगने शुरू हो गए। ये मतलब ये अचानक कैसी कैसी न्यूज़ आ गई एकदम। और फिर मैम मतलब फिर मुझे अपनी नानों के घर जाना पड़ा था रात, दो तीन रात रहने के दिन कि हम उस टाइम पे छोटे थे। हम्म। तो मैम इस तरह की मेमोरी दिमाग में बस अभी तक याद है। एक ही इवेंट के साथ आपकी देखे ना कितनी मेमोरी कनेक्ट हो गई है। यस मैम। आपको एग्जैक्टली याद भी है कि आप कहाँ पे खड़े थे, आप क्या कर रहे थे, कौन क्या कर रहा था, आप किस चीज़ का यस वेट मैम। कर रहे थे। दिस इज व्हाट वी कॉल अ फ्लैशबैक मेमोरी रिलेटेड टू एनी सॉर्ट ऑफ इवेंट। वो खुशी का भी हो सकता है, वो खफगान का भी हो सकता है। जी शमीला। मैं मेरी 2018 की 14 अक्टूबर जब मेरे भाई के साथ हुआ था। मैम उसको अपने फ्रेंड ने मतलब मारा था। तो वो टाइम 8 बजे का टाइम था और बड़ा भाई आया, उसने मतलब पूछा बाबा कहाँ है। तो मैम वो सब याद है, किस टाइम हुआ था, किस तरह हुआ था, दिन याद है, सब कुछ मैम उसी के याद। सुन के बड़ा दुख हुआ कि आपके भाई की डेथ हो गई। जो हमारे प्यारे होते हैं ना, जो हमारे करीब होते हैं, भाई बहन माँ बाप, ये ऐसे रिश्ते होते हैं ना बच्चे कि अगर इनको इनकी जो है 100 साल भी उनको गुजरे हुए हो जाते हैं, फिर भी वो हमारे लिए वो इवेंट ऐसे फ्रेश रहता है जैसे अभी हुआ हो। बस लेकिन लाइफ है ना, लाइफ में हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, कॉम्प्रोमाइज़ हमने सीखना है, हमने साबिरीन में अपने आप को डालना है, सब्र करना है। तो यूनस,
جی میم. شیئر کریں پلیز کچھ. میم 2015 میں تھا کہ 2015 میں جی 14-15 میں وہ میری امی اور ابو دونوں حج پہ گئے تھے، وہ جو ٹرین کا واقعہ ہوا تھا. اچھا. ہاں جی، تو ہمیں جب خبر ملی تو اس وقت وہ ابو کا فون بھی نہیں مل رہا تھا، تو وہ وقت بھی بہت مطلب خراب تھے. ہم سارے گھر والے پریشان تھے. کچھ کو تو پتہ نہیں تھا لیکن ہمیں پتہ تھا، بھائی کو پتہ تھا. اور جو